أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، یعنی موت کا وقت قریب ہوا، جب کہ وہ اپنی اولاد سے کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نسل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، بہت بڑے نبی، جلیل القدر نبی، ان کی اولاد میں بھی نبی ہیں، ان کے باپ دادا بھی نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ یعنی اپنی اولاد کے سلسلے میں کتنے متفکر ہیں، ان کے ایمان کے سلسلے میں، ان کے عقیدے کے سلسلے میں، کہ موت کا وقت ہے، آخری وقت، اس وقت انسان جو ہے سب سے زیادہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے. اس وقت بھی جو ہے ان کو یہی فکر ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. یعنی دنیا کی فکر جیسے دنیا والے عام طور پہ کرتے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد کیا کھائے گی، کیا پہنے گی، کہاں رہے گی، اس کی فکر عام طور پہ ہوتی ہے. لیکن اس بات کی فکر کہ جو ہے میرے بعد جو ہے میری اولاد کہیں خدا نخواستہ جو ہے ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں جو ہے کہیں بھٹک نہ جائے، تو اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں اپنی آخری وقت میں بھی کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. نبی اپنی اولاد سے پوچھ رہا ہے، وہ نبی جس کا باپ بھی نبی ہے، جس کی اولاد میں خود نبی ہیں. یوسف علیہ السلام ان کی جو ہے نسل میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو اپنی اولاد کی ایمان کی اتنی فکر ہے. تو اس سے ہمیں جو ہے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی، اپنی ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، پوچھتے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. کہتے ہیں یعنی ان کی اولاد کہتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے ابا کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد جس ایک اکیلے معبود کی عبادت کرتے آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ سب جس کی عبادت کرتے ہیں ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے. اور وہ کون ہے؟ الہا واحدہ، وہ ایک اکیلا معبود ہے، اسی ایک اکیلے معبود کی ہم عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی کے لیے جو ہے اسی پر ہم جو ہے یعنی اپنے آپ کو اسی کے حوالے کریں گے، اسی پر ہم اسلام لائیں گے. اسلام لانے کا مطلب ہم اپنے آپ کو اسی کی اطاعت کا پابند بنائیں گے. ہم اپنے تمام معاملات میں اسی کو جو ہے اپنے تمام کاموں کو اسی کے سپرد کریں گے. جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت میں بھی جو ہے تذکرہ آیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے اللہ سے اس بات کا گویا جو ہے عہد کیا کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کرتا ہوں. خود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے ہمیشہ نہ صرف اپنی زبان سے کہا کہ میں اپنی تمام کاموں کو اللہ کے ثبوت کرتا ہوں، بلکہ زندگی میں عملاً بھی اس کا ثبوت دیا. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جس وقت ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یعنی پوری طرف سے بالکل جو ہے موت کا منظر تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ پر ایسا یقین تھا، ایسا متزلزل یقین کہ اس وقت فرشتے بھی حاضر ہو رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اگر آپ حکم دیں تو میں بارش برسا کر جو ہے اس آگ کو بجھا دوں. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر اللہ کے حکم سے آئے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اللہ کے حکم سے نہیں آئے ہو تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اس وقت جو ہے انہوں نے
حسبی اللہ نعم الوکیل پڑھ کر کہا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، یعنی اپنے تمام معاملات میں نظر اللہ کی طرف اور سارے کاموں کو اللہ کے حوالے کرنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اب اس کی دعوت بھی دی، اس پر عمل کر کے بھی دکھایا، اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کی کہ تم لوگ جو ہیں اپنے سارے کاموں کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر یقین رکھنا۔ پھر اس کے بعد ان کی اولاد میں بھی جو ہے، ان کی اولاد نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی، یعنی یہ سلسلہ جو ہے چلا آ رہا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کے بعد جو ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہی کی جو ہے ملت کی اتباع کریں۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے، ایک تو جو ہے ہم اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں، چھوٹے بڑے سارے معاملات میں ہماری نظر اللہ پر جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنے عقیدے کی آخری درجے میں ہمیں فکر ہو، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کی بھی۔ جب نبی اپنی اولاد کے سلسلے میں اتنا متفکر ہیں تو ہمیں کتنا زیادہ جو ہے اس کے سلسلے میں فکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی دعا کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ وہ بھی ان کی جب آخری وقت آیا تو اللہ کی طرف سے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ جو ہے بادشاہت ملی اور سب کچھ دنیا کی ساری دولتیں ملی، تب بھی وہ اللہ سے دعا کرتے تھے فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی ہمارا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلما، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے۔ اسی پر انہیں ان کو بھی اسی کا فکر تھا کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔